السلام علیکم۔ امید کرتے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، اللہ کا شکر ہے۔ رات کو میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور ہم لوگ آلموسٹ ساری رات جاگتے ہیں اس ٹائم۔ ظہر کی اذان کی وقت ہو چکا تھا، میں نے نماز پڑھی ہے اور کھانا وغیرہ دے کے سب کو میں فری ہوئی ہوں۔ تو ابھی امی کو یاد کر رہی تھی، اداس بیٹھی ہوئی تھی، بہت زیادہ اداس تھی، کچھ طبیعت بھی خراب تھی۔ جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ امی نہیں ہے، آپ کی اس طرح سے پوچھنے والا آپ کو نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں، بڑے بہن بھائیوں کی اور بات ہوتی ہے۔ میرے ساتھ چھوٹے ہیں، اس وجہ سے وہ شاید اتنے میچور نہیں ہے، ہیں کیئرنگ ہے، بہت کیئرنگ ہے ماشاء اللہ۔ تو کل سے ویدر فورکاسٹ میں تھا کہ بہت زیادہ آندھی طوفان آنے والا ہے اور بارش ہونے والی ہے۔ تو میں کل سارا دن انہی چکروں میں لگی رہی ہوں، کھڑکیاں دروازے بند کرو، جو چیزیں سمیٹنے والی تھی وہ چیزیں سمیٹی ہیں، گھر کی جو ضروری چیزیں سمیٹنے والی تھی وہ ساری۔ بعد میں پتہ چلا ہے کہ آندھی جھکڑ چلنا تو دور کی بات ہے، ایک ہوا کا پتہ نہیں ہلا، بارش تو دور کی بات ہے، بارش بھی نہیں ہوئی۔ سراؤنڈنگ ایریا میں بارش کی اطلاعات تھیں، ہم لوگ نیوز میں سن رہے ہیں۔ تو ابھی بھی تھوڑا ویدر خراب ہے، موسم خراب ہے، بٹ جب آپ کی پہلے ڈر لگتا تھا، ایک ٹائم تھا جب ڈر لگتا تھا کہ موسم خراب ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اب نہیں لگتا ڈر۔ جب آپ لائف میں اپنی کم ایج میں آپ لائف کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں جب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ریئلٹی لائف کی یہی ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور زندگی بھی فانی ہے، زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اب کسی بھی موسم کی تبدیلی سے، کسی بھی چیز سے آپ اتنے زیادہ نہ ڈرتے ہیں نہ ہرٹ ہوتے ہیں۔ اور ابھی ہم لوگ جب رات کو ہاسپٹل گئے ہیں، ہمارا جو ایریا ہے نا وہاں پہ پرائیویٹ کلینکس ہیں وہ 10 بجے تک آلموسٹ بند ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں ایمرجنسی میں ہی جانا پڑتا ہے، ایمرجنسی میں ہی ہمیں جا کے اپنی ٹریٹمنٹ کروانی پڑتی ہے۔ تو رات کو جب میرا طبیعت خراب ہوئی، مجھے اسٹمک انفیکشن تھا، تو مجھے کافی سویر پین ہونے لگ گیا، تو ہم لوگ گئے وہاں پہ ایمرجنسی میں۔ تو مجھے امی کا وہ سارا ٹائم یاد آ گیا کہ جب ہم لوگوں کو پرائیویٹ ہاسپٹل والوں نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں، آپ ان کو ایمرجنسی میں لے جائیں، جبکہ میرا ان کے ساتھ یہی کنورسیشن چل رہی تھی کہ اگر مجھے ان کو ایمرجنسی میں لے کے جانا تھا تو آپ لوگوں نے پھر ایڈمٹ ہی کیوں کیا اتنے دن؟ آپ نے کس چیز کا ٹریٹمنٹ کیا کہ آپ لوگ ڈائگنوز ہی نہیں کر سکے کہ ہمارے پیشنٹ کو مسئلہ کیا ہے؟ کبھی آپ ان کو ہارٹ ڈیزیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ کو چیک اپ کروا رہے ہیں، کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو برین ہیمریج ہو گیا ہے، کبھی آپ کوئی ایک چیز کو ڈائگنوز ہی نہیں پراپر طریقے میں کر سکے، اور پھر آپ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جی اب آپ اپنے پیشنٹ کو لے کے ایمرجنسی میں چلے جائیں، اور ہماری طرف سے جواب ہے۔ امی کو لے کر ہم لوگ اسی ہاسپٹل میں آئے تھے جہاں پہ رات کو میں گئی ہوں، اور یہاں کے ہاسپٹلس کی سچویشن یہی ہے کہ میں کچھ ایسا کہنا نہیں چاہتی ہوں، بہت ہارٹ ہے، ہرٹ ہوتی ہوں کہ میری امی خود بھی ڈاکٹر تھی، میں نے ساری زندگی ان کو دیکھا ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی وہ کام کرتی رہیں، ان
ان کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ پیشنٹ کے ساتھ کتنی لائل تھی، کتنا وہ اپنے پیشنٹ کا انتہا کی حد تک وہ ٹینشن لیتی تھی. اور آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، ویسے تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں سوری ٹو سے کہ ہمیں جابز نہیں ملتی ہیں، کہ ہمارے لیے مسئلہ ہے یہ وہ. تو جو ڈاکٹرز حضرات نیو ینگ ڈاکٹرز اس پہ ہاسپٹل میں ہیں، گورنمنٹ امپلائیز ہیں، تو ان کو اس چیز کی تھوڑا سا بھی خیال نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ہم لوگ تو بہت اچھے سے ڈیوٹی کر رہے ہیں، پیشنٹ کا زیادہ ایشو تھا، پیشنٹ ایسے جھوٹ بولتے ہیں، اس طرح کی باتیں بس کرتے ہیں. یہ لیم ایکسکیوزز اب ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے ہیں. اینی وے میں رات کو گئی ایز یوزول، وہاں سے ٹریٹمنٹ مجھے ویسے نہیں ملا، نہ ہی میڈیسن پراپر ملی. جبکہ جو ہماری سی ایم پنجاب ہیں وہ کافی ایفرٹ کر رہی ہیں، ایز اے فیمیل، ایز اے لڑکی ہو کے، ایز اے خاتون ہو کے وہ اتنا ایفرٹ کر رہی ہیں. لیکن یہ ہم کسی گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم ہر ایک بندہ اپنی ڈیوٹی کو پراپر طریقے سے نہیں دیکھے گا، ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں. تو میں خیر بڑی ڈس ہارٹ ہو کے گھر واپس آئے. ہم لوگ کافی دیر تک میں طبیعت خراب میں رہی ہوں. پھر اس کے بعد وہی سارا سین مجھے امی کا بھی یاد آ رہا تھا کہ امی کو کس طرح سے ہم یہاں سے ہاسپٹل سے لے کر پھر ایک اور دوسرے ہاسپٹل میں لے کر گئے. تو کوئی سمجھ سے باہر تھا، اور ابھی بھی اسی طرح ہی ہیں. سیم سچویشن اگر چلتی رہیں گی تو ظاہری سی بات ہے پاکستان نے ترقی کیا کرنی ہے. جب تک سب اپنی ڈیوٹیز کو پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کریں گے. تو آپ مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، کمنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا جو لوگ میری ان بات پہ ایگری کرتے ہیں، جو گورنمنٹ ہاسپٹل کے چکرز لگا چکے ہیں، یا وہاں سے کس طرح سے ٹریٹمنٹ ہوا. ضرور کمنٹ میں بتائیے گا مجھے بھی، کیا یہ میرے ساتھ تو نہیں ایسے ہوا، یا اور بھی لوگ ان سب چیزوں سے سروائیو کر رہے ہیں. حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو کافی ایفرٹ کی جا رہی ہے. تو اگر گورنمنٹ ایک دفعہ ہماری تھوڑے سے جو رورل ایریاز ہیں، سینٹرل پنجاب کے ایریاز ہیں، ملتان سائڈ والے، اس میں بھی اگر وزٹ کیے جائیں تو آئی تھنک کچھ نہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے، اور بھی کچھ ہماری اس میں اچھی ہو سکتی ہے کنڈیشن. تو ہوپ فلی کہ ہم امید رکھ سکتے ہیں، جیسے ویدر فورکاسٹ میں تھا کہ آج آندھی آنے والی ہے اور آندھی نہیں آئی. اب پتہ چلے کہ آندھی اس دن آ جائے جب آپ نے ٹینکی میں پانی بھی نہیں بھرا ہوتا، موٹر بھی نہیں چلائی ہوتی. پتہ چلتا ہے کہ وہ آندھی بھی آ گئی اور لائٹ بھی چلی گئی اور پتہ چلا ٹینکی میں پانی بھی نہیں. یہ بھی سچویشن ہو جاتی ہے جب آپ اپنی طرف سے فل پروف پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سیو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تب جو ویدر اپڈیٹ ہے وہ بھی اس طرح کی نکلی ہے کہ بارش ہونا تو دور کی بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہوا بھی نہیں پراپر چلی ہے. مجھے نہیں پتہ یہاں سے کیا چیز گزر کے گئی ہے. آئی تھنک ہمارے گھر میں کوئی تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہو چکی ہے. لائک تھرڈ پارٹی بتاؤں تو ماؤس وغیرہ کی انٹری ہو چکی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرے روم میں ابھی ماؤس نے انٹری کی ہے اور پھر وہ باہر بھاگ گیا. میں چیک کرتی ہوں کہ یہ کہاں تک ہمارے گھر میں افیکٹ کر چکا ہے. ابھی نا بہت زیادہ ڈس ہارٹ تھی. گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے رات کو، میری طبیعت خراب تھی نا، تو وہاں پہ ہمارا جو ایریا ہے یہاں پہ آلموسٹ 9-10 بجے تک ہاسپٹل بند ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں ہی جانا پڑتا ہے.
ادروائز آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹل اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے. تو خیر ہم لوگ یہاں پہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں گئے. جیسے پہلے سچویشن تھی ایک ٹائم پہلے، لائک ویسے تو نہیں ہے، اب تو کافی اچھا ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے اور کافی صفائی کا بھی. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، میری ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا تاکہ میں اپنے چینل کو گرو کر سکوں اور جو بھی اس کا کوئی نیکسٹ پروسیجر ہے وہ بھی کر سکوں. اور مجھے پلیز ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کہ میں اپنے چینل کو کس طرح سے مزید گرو کر سکتی ہوں، کس طرح سے اس کو لے کے آگے چل سکتے ہیں. ڈیلی ولاگس کی طرف تو میرا پلان نہیں تھا. ویسے تو میں کوکنگ چینل ہی بنانا چاہ رہی تھی، لیکن کوکنگ چینل اتنے ہو چکے ہیں کہ آپ کو ہر طرح کی ریسیپیز مل رہی ہیں، ہر طرح کی آپ کو مل رہی ہیں. اور میں خود بھی اتنی زیادہ کوئی کوکنگ ایکسپرٹ نہیں ہوں، بٹ آئی وش کہ میں کوکنگ کی بھی ویڈیوز ایڈ کرتی جاؤں ساتھ میں، اور جو میری باقی ایکٹیویٹیز ڈیلی کی ہوں گی وہ بھی میں ایڈ کرتی رہوں گی. بٹ اس کے لیے مجھے سبسکرائبرز کی، لائکس کی ضرورت ہوگی. تو اگر مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ واقعی میں میری ویڈیو پسند کی جائیں گی، دین تو میں اپنی چینل کو بھی گرو کر سکتی ہوں اور ویڈیو بھی بناتی رہوں گی ساتھ ساتھ اور بھی. اور اگر ایسے نہیں ہوا تو پھر ڈیفینیٹلی مجھے چھوڑنا پڑے گا. تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا کس طرح کی دیکھنا چاہ رہے ہیں ویڈیوز. اور ڈیلی ولاگس تو میں دیکھ رہی ہوں، مجھے اچھی لگتی ہیں. جو سسٹرولوجیز کے ولاگس ہیں نا، اگر لٹرلی آپ کو بتاؤں تو ایک ریئلٹی یہی ہے کہ جو سسٹرولوجیز کے ولاگ ہیں وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں، مجھے اچھا لگتے ہیں. ایک تو وہ کافی ساری بہنیں ہیں اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ ہے، اور اچھا لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ساری وہ ویڈیو بناتی ہیں. اور لائک بہت فی الحال جو اس ٹائم پاکستان میں سب سے اچھی ویڈیو بن رہی ہے مجھے لگتا ہے وہ انہیں کی ہیں. باقی جو میل اور کون کام کر رہے ہیں ان کا مجھے نہیں پتہ. فوڈ بلاگر میں جو ایک آمنہ اشرف ہیں، وہ بھی مجھے اچھی لگتی ہیں، میں ان کو بھی دیکھتی ہوں اور وہ بھی اچھا کام کر رہی ہیں. اور آئی وش کہ میں بھی اتنی ہی بولڈ ہو سکوں جتنی وہ آمنہ اشرف ہیں. تو پیاری ہے ماشاء اللہ ہوگی. تو آئی وش کہ میں اتنی ہی ایکٹیو ہو جاؤں، اتنی ہی میں اپنی چینل کو لے کر یا اپنی اس ایک چھوٹی سی امید کو لے کر آگے چل سکوں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے، نہیں بھی لگتے ہیں تو بھی لائک کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی زیادہ کچھ نہیں چلا جائے گا یا کچھ زیادہ ایشو نہیں ہوتا. تو آج کی ہماری ویدر فور کاسٹ میں تھا کہ آج آپ کے یہاں شدید بارش، آندھی جھکڑ آنے والا ہے. یہ لاسٹ ویک سے ایسے ہو رہا ہے، بٹ ابھی تک ہمارے پاس صرف ایک دفعہ ہی آندھی آئی ہے، اس کے بعد آندھی نہیں آئی ہے. تو کل سے انتظار کر رہی ہوں کہ آندھی آئے گی، لیکن آندھی نہیں آئی ہے. تو پھر اب مجھے میرے ساتھ جو میری فرینڈ بیٹھی ہوئی ہیں، جو میری اس ٹائم ڈائریکٹر ہیں، وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ بات بات میں اور بہت زیادہ کر رہی ہو، تو یہ ذرا نا اور کہنا بند کرو اور دوسروں کی تعریف کرنا بند کرو. اپنی جو بات کرنا چاہ رہی ہو اس کی طرف کنسنٹریٹ کرو. وہ بتاؤ کہ تم کیا بات کرنا چاہ رہی ہو. بات میں یہی کرنا چاہ رہی تھی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہاسپٹل میں ہوا لائک رات کو، اور جو اس سے پہلے جو امی کے ساتھ ہوا تھا وہ اچھا نہیں ہوا. مجھے بہت زیادہ سم ٹائم میں سوچتی ہوں کاش میں یہاں پہ نہ آتی، ہم لوگ بھی کسی اچھی کنٹری میں ہوتے، کوئی ایسی جگہ میں ہوتے
ہماری کنٹری ہے تو بہت اچھی ہے، لیکن تھوڑا سا توجہ، تھوڑا سا احتیاط کی ظاہری سی بات ہے ضرورت ہے. لوگ بھی اچھے ہیں، بٹ پھر بھی اگر اس طرح کی مسئلے آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگ بھی اچھے نہیں ہیں. مسئلے ہیں، جس طرح سمی کے ساتھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے یہی لگتا ہے، زیادہ پرسنلی طور پہ یہی لگتا ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ یہاں پہ ہم لوگ ٹھیک سے نہیں، ہماری طرف سے جو ہے پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو ہاسپٹل میں لے کر گئے ہیں اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا سکتے تھے، لے کر گئے ہیں. اچھا، ایک اور مزے کی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ لے کر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایڈمٹ بھی کر لیے، رپورٹس بھی بنا لی انہوں نے. وہ ان کو دوسرے ڈاکٹر پھر وہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے، ابھی آپ کو پیشنٹ آپ گھر لے جائیں، ایک دن آپ گھر میں رکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو جو پہلے ڈاکٹر کی رپورٹس ہوں گی وہ دوسرا ڈاکٹر ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا. وہ کہے گا جی اگین آپ لوگ رپورٹس کروا کر آئیں، جو یہ بیٹھا یہ تو بندہ ہی فیک ہے. وہ ڈاکٹرز ہی ایک دوسرے کی لیگ پولنگ میں لگے ہوئے. ہم لوگوں کو تو زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ تو جو حشر ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. جو ڈاکٹرز ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں، کم از کم آپ ایک دوسرے کے کولیگس کا تو خیال کر لیں کہ آپ کے وہ کولیگ ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ اتنی شدید، اتنی سویر کر رہے ہوتے ہیں. تو بس اور کچھ نہیں ہے، کیا کہہ سکتے ہیں. جب سمی کی ڈیتھ ہوئی ہے نا تو مجھے اتنے مشورے ملتے ہیں، ہر کوئی مجھے مشورے دینے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے. اور سچی بتاؤں تو کسی نے ایک بار بھی اتنی کوشش بھی نہیں کی کہ میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ کی امی کی ڈیتھ ہوگی، اوہو کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا. اس طرح سے 2-3 الفاظ پوچھنے کے بعد مجھے مشورے ایسے ایسے آئیڈیاز ملتے رہتے ہیں، اور نان اسٹاپلی. میں اس طرح کی جو ہماری سوسائٹی میں آنٹیاں ہیں یا جو بھی ہیں، ان سے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یار آپ لوگوں کے اپنے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں یا آپ کے اپنی بھی بچے ہیں، تو خدا نخواستہ کل کو اگر آپ فوت ہو جاتی ہیں تو آپ اپنی بچیوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرنا پسند کریں گے کہ کیا آپ کی بیٹیوں کو بھی لوگ اسی طرح سے آگے بجائے کہ آپ ان کے ساتھ کنسول کریں یا آپ ان کو کچھ دلاسا دیں کہ آپ کی امی کی ڈیتھ ہے یا آپ بریو بنیں یا اس طرح کی، تو ٹھیک ہے وہ بھی ہے. لیکن کیا آپ بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ دوسروں کو تنقید کرنا یا آئیڈیاز فضول میں دیتے جانا، خود بخود ہی بولتے جانا، یہ کوئی کہاں کی وہ عقل مندی ہے. امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. جو ٹاپک میں نے آج جس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی، لائک کہ جو ہمیں ایشوز ہوتے ہیں اس طرح کی ہاسپٹلس میں جا کر، یا جو گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ایشوز ہو رہے ہیں، وہ آئی وش اور آئی ہوپ کہ ان کو اور بھی بہتری آئے، اور بھی اس میں کام ہو جائے، ہر کوئی اپنی ڈیوٹیز کو پراپرلی پے کرے، تاکہ جو ہماری غریب عوام ہیں، ہمارے لوگ ہیں، وہ آلریڈی ٹربل میں ہیں، آلریڈی مشکل میں ہیں، وہ لوگ ان سب چیزوں کو فیس کرتے ہیں. ان کو یہ مسئلے جو ہیلتھ کے جو بیسک ایشوز ہیں وہ ایز سون ایز پاسبل ختم ہو جائے. صرف گورنمنٹس کو بلیم کرنا یا گورنمنٹ تک محدود رہ کے ہم لوگ ان ایشوز پہ آکوپائی نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے اور کس طرح کے ٹاپک پہ بات سننا چاہ رہے ہیں یا دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ مجھے ضرور کمنٹس کیجیے گا، اور میں اپنے چینل کو کس طرح سے گرو کر سکتی ہوں وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا. تو آپ کی کمنٹس اور ویوز کا میں ویٹ کروں. سو ٹھیک ہے، اللہ حافظ.
ابھی مجھے کال آئی ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ سوشل میڈیا جوائن کرنے کا پلان کر رہی ہیں، تو ہم نے ایک آپ کی کلپ دیکھا ہے، ہمیں اچھا لگا ہے، بٹ ایسا کرنا نہیں چاہیے آپ کو سوشل میڈیا جوائن نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سوشل میڈیا نہیں جوائن کرتی ہوں۔ میں نے جس وجہ سے سوشل میڈیا جوائن کیا ہے اتنی بار، ہاں اچھا، وہ مجھے ایک اور آئیڈیا آ رہا ہے کہ جی آپ اتنی بار سوشل میڈیا کہہ رہی نا کو، اچھا میں نہیں کہہ رہی کہ آپ نے یہاں پہ جو آنا چاہ رہی ہیں تو آپ نہ آئیں، آپ بس ایک جو پراپر چل رہی تھی آپ کی لائف آپ اسی طرح سے گزاریں۔ میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے آگے، اگر تم سے وہ اچیو ملتی ہیں ایک دو ویڈیو میں، جو اپنی کچھ دن کی ویڈیوز میں مجھے وہ سکسیس ملتی ہے، جو کہ میں امید کر رہی ہوں، اور ایک ہوپ ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کام میں ضرور مدد کریں گے، اور مجھے تاکہ گھر سے باہر نہ جانا پڑے۔ ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ رائٹ وے ہے یا نہیں ہے، بٹ حقیقت بات یہی ہے کہ مجھے ضرورت کے تحت آنا پڑا ہے۔ جو سب باتیں کرنے والے ہیں نا، وہ سب باتیں کرتے رہ جاتے ہیں، اور کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم انہی چکروں میں اپنی آدھے سے زیادہ لائف خراب کر دیتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو کہتے رہتے ہیں، لوگ تو آپ کو جینے کا حق بھی نہیں دیں گے شاید، وہ تو کہیں گے کہ ہم ہی نیوٹن ہیں، ہم ہی آئنسٹائن ہیں، اور ہم ہی ارسطو بھی ہیں، سب کچھ ہم ہی ہیں۔ آپ کو تو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم عقل مند زیادہ ہیں۔ اور میں نے کبھی آج تک جو میرے سامنے اس طرح کی بات کرتے، میں نے آج تک کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے آپ بہت زیادہ ذہین فطین ہیں، ٹھیک ہے، بٹ جو یہ ڈیسیژن ہے یہ میرا ہے، اپنا ہے، اور میرے فیملی کے ساتھ کا ہے، میری فرینڈس کے ساتھ کا ہے، ہم لوگوں نے مل کے ڈیسیژن کیا اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ میرے اکیلے کا ڈیسیژن بھی نہیں ہے، باقی ہوپ فار دا بیسٹ۔